الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين حضرات محترم، اللہ مالک نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف اور عزت جسے دیا وہ حضرت انسان ہے۔ اللہ مالک اس کے متعلق قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔
مجھے تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا پہاڑ کی قسم ہے، اس امن والے شہر مکے کی قسم ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہت خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ انسان اپنے کردار کی وجہ سے انتہائی گر جاتا ہے۔ اللہ نے اسے خوبصورت بنایا، اللہ نے اس کی تقویم اچھی بنائی، اللہ رب العزت نے اس کی صورت کو خوبصورت بنایا، اللہ نے اس کے من کو خوبصورت بنایا، لیکن یہ گناہوں کا رنگ بھر کے اپنے آپ کو آلودہ کر لیتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان پھر برتر نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کثیر تعداد میں جن بھی اور انسان بھی، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِكَثِيرٍ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جن اور انسان پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اے میرے مالک و خالق، ان کا قصور کیا ہے؟ کیوں وہ پیدا جہنم میں جلنے کے لیے ہوئے؟ اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب، میں نے انہیں دل دیا ہے، لا یفقہون بہا، وہ اس دل کے ساتھ سمجھتے نہیں ہیں۔ دل اللہ اس لیے دیتا ہے انسان اچھی اور بری چیز کی پہچان کرے، حلال اور حرام کی تمیز کرے، اچھے اور برے کو پرکھے۔ اللہ کہتے ہیں دل تو دیا ہے، لا یفقہون بہا، سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، انسان دیکھے کہ درست کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، برا کیا ہے۔ کہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، آنکھیں دی ہیں، لا يُبْصِرُونَ بِهَا، دیکھتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں۔ وَلَهُمْ آذان، کان دیے ہیں، بات کان میں پڑتی ہے، قبول نہیں کرتے، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ پھر اللہ اسے پتہ کیا نام دیتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ایسا بد نصیب کسی کو نہ بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر یہ انسان اولئک کالانعام، یہ جانور ہے۔ پھر کہا نہیں، جانور بھی اپنی ڈیوٹی ادا کرتا ہے۔ جسے اللہ نے دودھ کے لیے پیدا کیا وہ دودھ دے رہا ہے، جس جانور کو بار برداری کے لیے پیدا کیا وہ ساری زندگی مشقت میں گزار رہا ہے، جسے اللہ نے کھانے کے لیے پیدا کیا وہ اپنی جان کو کٹوا کے انسانوں کی خوراک بن رہا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو انسان جس کا دل سمجھنے سے قاصر، جس کی دل آنکھ حق کو پرکھنے سے قاصر، جس کے کان سن کے عمل کرنے پہ قاصر، اللہ فرماتے ہیں بل ہم اضل، یہ تو اس جانور سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ اولئک هم الغافلون، یہ اپنی زندگی غفلت میں بسر کر رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم یہ بات جانتے ہیں اللہ نے ہمارا نام انسان رکھا ہے، دوسرے سب جانور، کسی کو بھیل، کسی کو گھوڑا، کسی کو شیر، الی ھذا القیاس، لیکن اس دو ٹانگوں پہ چلنے والے کو انسان کہا ہے۔ دو سبب ہیں۔ نمبر ایک، انسان نسیان سے ہے،
نسیان کہتے ہیں بھولنے والا، یہ باوجود کوشش کے بھول جاتا ہے۔ اور دوسرا سبب اس کی اور شیطان کی دشمنی ہے۔ جب اللہ نے اس انسان کی برتری کے لیے شیطان کو کہا تھا اسجدوا آدم، بلکہ سارے فرشتوں کو کہا تھا اسجدوا آدم فسجدوا، سب نے اللہ کی بات کو تسلیم کیا الا ابلیس، ابلیس اکڑ گیا، کہنے لگا میں نہیں کروں گا، ابا، انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے سوال کیا یا ابلیس ما منعک ان تسجد اذ امرتک، اے ابلیس کس چیز نے تجھے منع کیا ہے؟ حکم تو میں کر رہا ہوں، انسان کو نہ دیکھ، حکم کرنے والے کو دیکھ۔ آگے سے بحث کرنی شروع کر دی۔ اللہ سے کہتا ہے قال انا خیر، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے، آگ اوپر اٹھتی ہے، مٹی زمین پہ ہوتی ہے، میں کس طرح اسے بڑا مان لوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، جا تجھ پہ میری لعنت ہے، قیامت تک تجھ پہ میری لعنت برسے گی۔ اب یہاں ایک غور کے قابل بات ہے کہ ابلیس نے انکار کیا، اس نے بات کو نہ مانا، الٹا بحث کرتا رہا۔ جب اللہ ناراض ہوئے، بجائے اپنی اصلاح کرنے کے اس نے اور سرکشی کی بات کر دی، پھر کہنے لگا انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ کیا کرے گا تو قیامت تک مہلت لے کے؟ اگلی بات کرتا ہے، کہنے لگا قال فبعزتک، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لأغوینہم اجمعین، جس کی وجہ سے آج آپ مجھے جنت سے نکال کے مجھ پہ لعنت ڈال رہے ہیں، میں اس کی ساری اولاد کو گمراہ کر دوں گا۔ ایک تو یہ ہم بھولنے والے ہیں، ہم بات کو بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتی۔ دوسرا شیطان اپنی دشمنی پوری دیانتداری سے نبھا رہا ہے، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ ہم کسی وقت اپنے کام کے معاملے میں غافل ہو جائیں تو الگ بات ہے، شیطان نے کبھی غفلت نہیں برتی، وہ دن رات اسی کوشش میں ہے کسی طرح انسان کو جہنم کی آگ میں اپنے ساتھ لے جاؤں، والعیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر بے شمار جگہ ہمیں نصیحت فرمائی، کہا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یہ شیطان کہیں تمہیں بھی نہ پھسلا دے جس طرح تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پھسلایا ہے، سورۃ اعراف کے اندر ہے۔ لا یفتننکم الشیطان، یہ شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کما جس طرح تمہارے باپ آدم کو اس نے ڈالا تھا۔ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جو 4 چیزیں بنائی ان میں ایک میں اور آپ، ہمارے بابا سیدنا آدم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت شیطان نے جب یہ کہا کہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں اسے گمراہ کرتا رہوں گا، تو پھر اللہ نے بھی آگے سے کہا مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے، جب تک یہ بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ آج میری گزارشات کا لب لباب اور مقصد یہی ہے کہ ہم خطا کار ہیں، ہم سے بھول ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ سورۃ حشر کے اندر اللہ فرماتے ہیں کمثل الشیطان، شیطان کی مثال یہ ہے اذ قال للانسان اکفر، یہ انسان کو کہتا ہے انکار کر دے، اللہ کا حکم نہ ماننا، اللہ یہ کہتے ہیں نہیں ماننا، اللہ کہتے ہیں یہ کرو نہیں کرنا، اللہ کہتے ہیں یہ نہ کرو، کرو ضرور کرو۔ کمثل الشیطان، شیطان کی مثال یہ ہے
اذ قال للانسان اکفر، یہ انسان سے غلط کام انکار کرواتا ہے، کفر کرواتا ہے. فلما کفر، جب انسان یہ غلطی کر لیتا ہے، شیطان کی بات مان کے غلط کام کر لیتا ہے یا اللہ کے حکم کی نافرمانی کر لیتا ہے، تو اس وقت پھر یہ ساتھ نہیں رہتا. کہتے ہیں نا دوست تو وہ جو ساتھ نبھائے، جو اچھے وقت میں بھی ساتھ ہو اور برے وقت میں دوست تو وہ ہوتا ہے. لیکن شیطان جو ہے ایسا دوست ہے. فلما کفر، جس انسان کو بہکا رہا ہے، جب وہ اس کی باتوں میں آ کے اس کی بات مان لیتا ہے، اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے، قال انی بری، یہ کہتا ہے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی برے کام کروانے تک ساتھ، جب اس کا نتیجہ رزلٹ آنا ہے، جب انسان کو اس کی مار پڑنی ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے. قال انی بری، پھر جھوٹ بولتا ہے اس سے بڑا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العزت عالمین سے ڈرتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا. یہ جو جس نے بات شیطان کی مانی ہے وہ بھی، اور جس نے شیطان نے بہکایا ہے، دونوں، یہ دونوں آگ میں ہمیشہ رہیں گے، العیاذ باللہ. میرے بھائیو، شیطان نے غلطی کی، وہ اکڑ گیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا قیامت تک کے لیے ملعون اور ہمیشہ کا جہنمی قرار دے دیا گیا. ایک غلطی میرے اور آپ کے بابا سے بھی ہوئی. سیدنا آدم علیہ السلام، شیطان نے انہیں بہکایا، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے، اللہ کہتے ہیں شیطان نے انہیں گمراہ کیا تھا. اور ہماری زندگی میں جتنی غلطیاں ہوتی ہیں ان میں شیطان کا ہاتھ سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہ ہمیں بہکاتا ہے اس معاملے میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے جب بہکایا، فَأَخْرَجَهُمَا، اللہ نے دونوں میاں بیوی یعنی ہماری ماں اور باپ دونوں کو جنت سے نکال دیا. اب شیطان اکڑ گیا تھا، آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے. اور یہی بات اللہ کو انسان کی سب سے خوبصورت لگتی ہے کہ انسان سے جب غلطی ہو جائے، وہ اپنی غلطی پہ شیطان کا کردار نہ ادا کرے کہ پھر کیا ہوا، کر لیا تو کیا ہوا، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا. یہ شیطان کا کردار ہے. انسان کا کردار کیا ہے؟ وہ سیدنا آدم علیہ السلام والا. جب فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا، نکال دیا دونوں ماں اور باپ کو، دونوں پریشان ہو گئے. اور بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ سے غلطی کی معافی کیسے مانگنی ہے، کہ کیا اللہ سے کہیں. جس طرح کہتے ہیں نا، کوئی آدمی کوئی ایسی غلطی کرتا ہے، کہتا ہے میں اپنے ماں باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، میں معاشرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، کیسے میں جاؤں لوگوں کے سامنے، کیونکہ غلطی ایسی سخت ہوئی ہے. آدم علیہ السلام بھی سوچنے لگے کہ میں اللہ سے کیا کہوں. اللہ نے تو ساری بات کہی تھی کہ شیطان تمہیں گمراہ کرے گا، اس کی بات کو نہیں ماننا، تیرا رب تیرا خیر خواہ ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا. تو میں نے تو اللہ کی ساری باتیں بلا دی، اب اللہ کو کیسے کہوں. تو یہ جو دل کی کیفیت تھی نا، اس میں اطمینان نہیں تھا، ہر وقت تڑپ تھی کہ میرا رب مجھ پہ ناراض ہو گیا ہے. اور یہ کیفیت اللہ کو بڑی اچھی لگتی ہے. جب بھی انسان سے غلطی ہو، وہ فوراً پریشان ہو جائے، وہ تڑپ جائے کہ اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا. تو پھر اللہ رب العزت کو اپنے بندے پہ ترس آیا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ نے ان کے دل میں القاء کیا. القاء کہتے ہیں دل میں بات ڈال دینی.
آپ دیکھیں نا، کسی وقت کسی کام کے لیے ہم بڑا سوچ بچار کرتے ہیں، کوئی بات ذہن میں نہیں آتی، اچانک دل میں ایک ایسی بات آتی ہے جو بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے، یہ حقیقتاً اللہ کی طرف سے خیال آتا ہے جو انسان کی رہنمائی ہوتی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق بھی جب ان کی پریشانی کو اللہ نے دیکھا تو اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، ہم نے آدم علیہ السلام کے دل میں کچھ کلمات ڈالے، فَتَابَ عَلَيْهِ، جب انہوں نے رو کے ان کلمات کے ساتھ اپنے رب کے حضور التجا کی تو اللہ کہتے ہیں میں نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ سورۃ اعراف، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ کلمات لکھے ہوئے ہیں۔ وہ کلمات اللہ فرماتے ہیں میں نے جو القاء کیے وہ یہ تھے کہ تم اپنے رب سے کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آپ اس شخص کی کیفیت کو دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر صرف 2 میاں بیوی ہیں اور سمجھتے ہیں اور کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں اللہ کے علاوہ ہمارا، تو اللہ کے سامنے پھر کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، ربنا اے رب ہمارے، ظلمنا ظلم کیا ہم نے، انفسنا اپنی جان پہ، ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، وترحمنا، اللہ تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، میں تو خسارہ پانے والا ہو جاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتاب علی، خود بات سکھائی کہ ایسا کہو جب انہوں نے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے معافی مانگی اور اپنی غلطی کا اقرار اظہار کیا کہ اے اللہ تیرے کوئی غلطی نہیں ہے، میری غلطی ہے، ظلمنا انفسنا، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، اگر تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا۔ اس سے میرے بھائیو 2 باتیں ظاہر ہوتی ہیں، اگر ہم گناہوں کی گٹھڑی لے کے مر جائیں، اللہ نہ کرے اگر خطائیں اپنے ساتھ لے کے قبر میں چلے جائیں، تو نہ ہماری معافی ہے نہ اللہ کا رحم ہے۔ اللہ کا رحم تب ہے جب اس وقت سے پہلے اللہ ہمیں خود دعوت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اکبر، تمہارا رب جو ہے واللہ، تمہارا رب جو ہے یتوب الیہ، وہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ والذین یتبعون الشہوات، اس کے برعکس کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہیں جو اپنی خواہش کے پجاری ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے زندگی بسر کرو، جو من میں آتا ہے وہ کرو۔ والذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، جو معافی مانگنا چاہتا ہے، جو اپنی غلطی پہ شرمندہ ہے، انہیں بھی مختلف تمناؤں میں مبتلا کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہو جائے گا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ یا کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں فلاں چھڑا لے گا۔ میرے بھائیو، اگر انسان اپنے گناہوں سے صاف ہوگا تو صرف توبہ سے۔ اور کتنی خوبصورت آیت ہے یہ سورت نساء کی، واللہ یرید ان یتوب علیہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم توبہ کرو، وہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے۔ واللہ یرید ان یتوب علیہ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، وہ جو اپنی خواہش کے پجاری ہیں ان کی مرضی یہ ہے کہ تم توبہ نہ کرو۔ اب ہمارے سامنے 2 رستے ہیں، ایک رستہ ہے جو اللہ ہمیں دیتا ہے،
وہ ہے توبہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کے راوی ہیں، امام مسلم نے اپنی صحیح میں اسے نقل کیا ہے، جب دن طلوع ہوتا ہے اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، دائیں ہاتھ کو۔ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ جیسے ان کی شان کے لائق، ہم اس کا سکیچ نہیں بنا سکتے، لیس کمثلہ شیء، کیونکہ اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، صبح کے وقت رات کو جن جن نے جو گناہ کیا ہے اللہ ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مجھ سے توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں۔ دن کے اندر انسان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، جب رات کا اندھیرا شروع ہوتا ہے اللہ پھر اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور پھر اپنی مخلوق کو کہتے ہیں، اے آدم کے بیٹو، اے حوا کی بیٹیوں، تمہارا رب تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے جو توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لے میں اسے معاف کر دوں۔ اور یاد رکھیں یہ کب تک ہے، یہ فیسلٹی کب تک ہے؟ یہ اس وقت تک ہے جب ہماری موت کا خرخرہ شروع ہو جائے، یا اگر ہم زندہ رہیں تو مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہو جائے تو پھر یہ معاملہ ختم، اس کے بعد توبہ نہیں ہے۔ اور ہمیں مثال ملتی ہے جب فرعون اللہ نے اس کی موت کا فیصلہ کر دیا اور وہ دریا کی موجوں میں ڈوبنے لگا، چند گھونٹ اس کے اندر گئے تو ساری زندگی کا غرور، تکبر یہ ختم ہو گیا، بے اختیار کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اس اللہ پہ ایمان لاتا ہوں جس کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے، اور میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے پہلے تو بڑا تکبر کرتا تھا، اب وقت ختم ہو گیا ہے، تیری توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، واللہ یرید ان یتوب علیہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم معافی مانگ لو مجھ سے، اللہ خود چاہتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے رشتوں میں بڑا ہمارا باپ ہوتا ہے نا، تو کبھی باپ سے معافی مانگنا بے عزتی کی علامت ہوتی ہے؟ ایک بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ بھی اپنے بابا سے معافی مانگ لینا تو اسے کوئی نہیں کہے گا بڑا بے عزت آدمی ہے، تو کہیں گے یار بڑا اچھا آدمی ہے، غلطی ہوئی باپ سے معافی مانگ لی، عزت بن جاتی ہے۔ تو اللہ جو اس کائنات کا مالک ہے، یاد رکھیں اس سے معافی مانگنے پہ کائنات نہیں دنیا اور آخرت میں عزت ملتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے دل میں یہ بات ڈال لیں، یہ اپنے آپ کو سمجھا دیں، ہمارے لیے خیر کا دروازہ جو ہے وہ توبہ کا دروازہ ہے۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہماری اس معاملے میں بڑی رہنمائی فرمائی، اور یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں، اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں، آپ نے ہمیشہ ایک بات سنی ہوگی، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا مطلب ہے جنہیں بچا لیا گیا ہے، یعنی اللہ انہیں ہر خطا سے بچا کے رکھتے ہیں، اگر وہ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق 2 واقعات آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں چھوٹا سا تھا، ابھی حلیمہ کے گھر میں تھا، یہ 5 سال سے چھوٹی عمر کی بات ہے، کہتے ہیں میں اپنی بہن سیما کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے باہر نکلا تو میرے کان میں باجے کی آواز آئی، کہیں کسی گھر میں شادی ہو رہی تھی، وہاں باجے بج رہے تھے۔ میں نے اپنی بہن سے کہا میں دیکھ کے آؤں، انہوں نے کہا جاؤ دیکھ آؤ۔ کہنے لگا جب میں چلا اس سائیڈ پہ جہاں آواز آ رہی تھی، جب آواز تھوڑی سی صاف سنائی دی تو میں وہاں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میرے گھر والے ڈھونڈتے رہے، جب دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا تو مجھے ہوش آئی، میں اٹھ کے گھر گیا تو وہ سب پریشان تھے کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ کیونکہ ان کے پاس امانت تھی۔ دوسرے دن پھر ایسا ہوا، وہ آوازیں آ رہی تھی، میں پھر کہا میں دیکھ کے آتا ہوں، پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ یعنی اللہ نے نہیں چاہا کہ میرے نبی جو بننے والے ہیں آئندہ، یہ کسی بھی ان کی کان میں کوئی بری آواز بھی پڑے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، آپ اپنی عمر مبارک کے 35ویں سال میں تھے، ابھی نبوت نہیں ملی، بیت اللہ منہدم ہو گیا، لوگوں نے بیت اللہ بنایا، تو جب حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو قریش کے ساروں سرداروں میں لڑائی شروع ہو گئی، ہر کی خواہش تھی میں رکھوں۔ تو جب بیت اللہ بن رہا تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہا تھا، تو میرے کندھے پہ زخم ہو گیا۔ میرے چچا عباس میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے مجھے کہا اے محمد اپنا تہمد اتارو اور کندھے پہ رکھ لو تاکہ زخم سے تو بچ جاؤ گے۔ کہتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنا تہمد اتار کے کندھے پہ رکھا تو میں بے ہوش ہو گیا۔ کہتے ہیں نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی نے میری شرمگاہ کو نہیں دیکھا ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ نے انبیاء کو ان ساری باتوں سے بچایا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں، ایک حدیث میں آتا ہے ایک مجلس میں 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ایک حدیث میں آتا ہے میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ان کے ذمے تو گناہ بھی کوئی نہیں تھا، اس کے باوجود وہ اپنے رب سے معافی مانگتے تھے۔ تو ہمارے دامن تے ہر طرف سے آلودہ ہے مختلف غلطیوں پہ، بہت سی خطاؤں پہ جو ہم نے اللہ کی ذات کے متعلق کی، جو ہم نے اپنے رشتہ داروں کے متعلق کی، جو ہم نے انسانوں کے اوپر معاملات کیے، بے شمار خطائیں ہیں ہمارے ذمے۔ تو ہمیں ضرور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یاد رکھیں، خطاؤں کی معافی اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ آپ کو مصیبتوں سے نکالنے کا سبب بن جاتی ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام اللہ نے ابھی اجازت نہیں دی، اپنی قوم کو کہہ دیا تم پہ عذاب آئے گا، اور خود چل پڑے ناراض ہو کے۔ اللہ رب العزت 17واں پارہ سورۃ انبیاء کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ یہ ذنون کو دیکھو، ذنون یونس علیہ السلام کا دوسرا نام تھا، یا ذنون کہتے ہیں مچھلی والے کو۔ اس ذنون کو دیکھو، مجھ سے ناراض ہو کے چل پڑا، یعنی انسان کی یہ استحقاق ہی نہیں کہ وہ اپنے رب سے ناراض ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ، انہوں نے کیا سوچ لیا تھا میرا رب مجھے پکڑ نہیں سکتا۔ تو رب نے قید کیا تو کہاں پہ کیا؟ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں گئی ہوئی چیز ناممکن ہے واپس آ جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو انسان کے ذہن کو عاجز کر دے کہ یہ ناممکن ہے، اللہ وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ جب مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے، پھر احساس ہوا کہ میرا رب مجھ پہ ناراض ہو گیا ہے۔ اسی وقت اپنے رب کے حضور التجا کرنے لگے۔ اللہ کہتے ہیں فنادا فی الظلمات، اندھیروں کے اندر انہوں نے مجھے پکارا۔ کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے ظلم ہوا ہے کہ میں تجھے پوچھے بغیر نکل آیا۔
تو اللہ رب العزت کو یہ بات بڑی پیاری لگی پھر کہ اس نے اپنی غلطی کا احساس تو کیا. یہ جو احساس کرنا ہے یہی اللہ کو محبوب ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, میں نے اس کی دعا کو قبول کیا اور انہیں اس غم سے نجات دے دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اے قیامت تک ایمان کے دعوے دارو, تمہیں بھی جب اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اپنی غلطی مان کے مجھے الہ مان کے آ جانا, میں تمہیں بھی نجات دے دوں گا. میرے بھائیو, آج یہی کلمہ ہم گٹلیوں پہ لاکھوں مرتبہ پڑھتے ہیں, لیکن وہ احساس دل کے اندر نہیں جو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. جو یونس علیہ السلام کے دل میں آیا تھا, اگر ایک مرتبہ بھی یہ کلمہ احساس کے ساتھ کہہ دیں کہ واقعی میں ظالم ہوں, اللہ تو پاک ہے, غلطی میری ہے, تو نے جو کیا وہ زیادتی نہیں ہے, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, تو فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, اللہ دعا کو قبول بھی کریں گے اور غم سے نجات بھی دیں گے. اسی طرح پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من لزم الاستغفار, جو انسان سب سے زیادہ اللہ سے معافی مانگتا ہے, کثرت کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہتا ہے, من لزم الاستغفار, دو انعام اللہ دیتے ہیں. نمبر 1, یجعل لہ مخرجا, اللہ اسے مصیبتوں سے نکال دیتے ہیں. اے اللہ ہمیں استغفار کی توفیق دے دے. من لزم الاستغفار, جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا, یجعل لہ مخرجا, اللہ اسے مصیبتوں سے نکال دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیں گے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں سے بھی ملے گا. من لزم الاستغفار, استغفار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر, سب سے بہترین ذکر بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے بہترین ذکر یہ ہے کہ انسان کہے اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں, صرف تو میرا رب ہے. وَأَفْضَلُ الدُّعَاء, سب سے بہترین دعا جو انسان مانگ سکتا ہے وہ استغفار ہے, یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا. میرے عزیز بھائیو, اس کی اہمیت اور فضیلت تو مجھے اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس طرح استغفار کریں. عمومی طور پہ انسان اپنی بھول پن میں, لا علمی میں استغفار کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کا نام استغفار نہیں ہے. یا استغفر اللہ کی تسبیحیں پھیرنا شروع کر دینا, اس کا نام بھی استغفار نہیں ہے. سیدنا ابوبکر صدیق, ہمارا ایمان ہے انبیاء کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل انسان جو ہیں ان کا نام ابو بکر بن ابی قحافہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما. آپ نبی کریم کے خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کی اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کوئی بہت بہترین دعا, اسپیشل کوئی دعا سکھائیں جو بہت ہی منفرد ہو. پھر آپ نے فرمایا صرف دعا ہی نہیں سکھانی, اس دعا کے کرنے کا بہترین وقت بھی بتانا ہے. تو جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو سکھائی وہ یہ تھی, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے میرے اللہ,
میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، ظلمن کثیرن، بہت زیادہ ظلم کر بیٹھا ہوں۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے پیارے حبیب، دعا میں نے سیکھ لی، اب مجھے بتائیے میں کہاں پڑھا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کو مکمل کرو، اتحیات میں بیٹھ کے تشہد پڑھو، پھر مجھ پہ درود پڑھو، پھر اللہ سے ان کلمات کے ساتھ دعا کرو، اللہ تمہاری ہر خطا کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ایک دعا مانگتے تھے۔ ائمہ محدثین لکھتے ہیں انسان اگر سجدے میں یہ دعا مانگ لے تو اللہ صغیرہ تو دور کی بات ہے، کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدے میں جاؤ تو یہ اللہ سے کہو اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلھا، اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، دقھا وجلھا، وہ چھوٹے ہیں یا بہت بڑے ہیں، اولھا وآخرھا، اے اللہ وہ پہلے کر چکا یا بعد میں کرنے والا ہو، وَتَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَانِيَتَهَا، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے جو چھپ کے کیے ہیں، جو میں نے ظاہراً کیے ہیں، تو جانتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی نبی کریم سے پوچھا اے اللہ کے پیارے حبیب مجھے بہترین دعا سکھائیے اور اس کا بہترین وقت بھی بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ یہ تھی اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا وانت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر، اے اللہ اللہم اغفر لنا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، ما قدمنا، اے اللہ جو پہلے کر چکا ہوں وہ سارے معاف کر دے، وما اخرنا، اے اللہ جو آئندہ مجھ سے غلطیاں ہونے والی ہیں وہ بھی معاف کر دے، پیشگی مجھے معاف کر دے، وما اسررنا، اے اللہ جو چھپ کے کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے، وما اعلنا، اے اللہ جو ظاہراً لوگوں کے سامنے غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی معاف کر دے، وما انت اعلم به منا، اے اللہ اپنی خطاؤں کو تو میں خود نہیں جانتا جتنا تو جانتا ہے، وانت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر، اے اللہ میں اس لیے کہتا ہوں سب سے پہلے بھی تو تھا، سب سے بعد بھی تو ہوگا، اور تو ہر چیز پہ قادر ہے، اس لیے مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، شداد ادھر آؤ، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تم صبح پڑھو، اگر اس دن تمہیں موت آ جائے تو اللہ لازم تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے، اگر تم رات پڑھ کے سو اس رات تمہیں موت آ جائے تو اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ انہوں نے عرض کیا ہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ضرور سکھائیے۔ ان کلمات کو کہتے ہیں سید الاستغفار، استغفار کے سب سے بلند، اچھے، خوبصورت اور سردار کلمے وہ کیا ہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت
ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہم، اے میرے اللہ، انت ربی، تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، خلقتنی، میں اقرار کرتا ہوں مجھے تو نے پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ، تیرے وعدے پہ قائم ہوں، لیکن حق نہیں ادا کر سکتا، مَسْتَطَعْتُ، اپنی ہمت کے مطابق تیرے وعدے کو پورا کرتا ہوں، اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ ہر اس خطا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھ سے ہوئی ہے، ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ جو نعمتیں، جو انعامات تو نے مجھے دی ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں، تو نے بہت کچھ مجھے دیا، وابوء بذنبی، اس کے ساتھ ساتھ اپنی خطاؤں کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ ساری باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں فاغفر لی ذنوبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، میرا ایمان ہے کہ تیری ذات کے علاوہ مجھے کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ میرے عزیز بھائی، سید الاستغفار، یہ کلمات اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جو شخص صبح پڑھ لے، زندگی یہ ہمیشہ نہیں ہے، ایک دن موت آ جانی ہے، تو اگر یہ کلمات پڑھے ہوئے ہوں گے ایمان اور عقیدے کے ساتھ تو اللہ جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیں گے، اللہ ہمارے نصیب میں کر دے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ایک دعا، اس کا تذکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں مانگی تھی جب آپ حج کے لیے گئے۔ اور میرے عزیز بھائیو، عرفات 9 ذی الحج کو عرفات وہ میدان ہے جہاں اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، سب سے زیادہ ان کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ عرفات سے واپس مزدلفہ میں آئے تو ایک دم آپ نے پہاڑ کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد زور سے ہنس پڑے۔ صحابہ نے کہا اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، اے اللہ کے پیارے حبیب کس چیز کو دیکھ کے آپ ہنسے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس پہاڑ کے اوپر شیطان کو میں نے دیکھا جو مٹی پکڑ کے اپنے سر میں ڈال رہا تھا، میں نے اتنی محنت کر کے لوگوں کو گمراہ کیا، انہیں مختلف گناہوں میں مبتلا کیا، ایک دن کے اندر اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ اور وہاں آپ نے فرمایا میری اور مجھ سے 40 نبی پہلے ہیں جنہوں نے بیت اللہ کا حج کیا اور عرفات میں آئے، ان سب کی مشترکہ دعا یہ تھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے عزیز بھائیو، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعا میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں یہ اپنی کتاب طبرانی میں نقل کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ رسول اللہ نے اسے عرفات میں پڑھا۔ میرا اپنا ایک تصور ہے، اللہ نے کئی دفعہ موقع عطا فرمایا، آپ لوگ جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں انہیں اس بات کا علم ہوگا، جب انسان عرفات میں جاتا ہے تو نامعلوم انسان کے اندر کہاں سے سمندر پلٹتا ہے جو آنکھوں سے باہر آ جاتا ہے۔ وہاں ایک دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، جس بندے نے کبھی ساری زندگی اللہ کے ڈر سے آنسو نہیں بہایا ہوتا، وہاں ہر آنکھ آنسو بہا رہی ہوتی ہے۔ ہر بندے کو اپنی زندگی کی پکچر اس کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں انسان انتہاؤں پہ پہنچ کے اللہ کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، اور جیسے جیسے دن غروب کی طرف بڑھتا ہے لاکھوں لوگ ہونے کے باوجود ایک سناٹا چھا جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے قریب لوگوں کے سانسوں کی آواز بھی آتی ہے، اور
انسان کا دل بھی جس طرح سورج مغرب کی طرف ڈوب رہا ہوتا ہے، انسان کا دل بھی ڈوب رہا ہوتا ہے کہ یہ گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، نامعلوم آئندہ زندگی میں مجھے ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ اس وقت پھر یہ انتہائی کلمات رسول اللہ نے، یہ میرا تصور ہے کہ اس وقت رسول اللہ نے یہ کلمات کہے ہوں گے۔ نبی کریم جبل رحمت کے پاس کھڑے ہیں۔ جبل رحمت وہ پہاڑی ہے جس پہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ آپ کے دائیں طرف پہاڑی ہے، آپ کا رخ انور قبلہ مقدسہ کی طرف ہے، آپ اللہ سے دعائیں سارا دن، آپ نے فرمایا میں یہاں کھڑا ہوں، سارا عرفات وقوف کی جگہ ہے، جو جہاں ہے وہاں اللہ سے دعائیں مانگے۔ تو نبی کریم نے اس وقت جو دعا مانگی، شاید ہم نے کبھی اپنی زندگی میں ان کلمات کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہم انک تعلم وتری مکانی وتسمع کلامی وتعلم سری وعلانیتی ولا یخفی علیک شیء من امری وانا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل وادعوک دعاء الخائف السریر من خضعت لك ركبته وفازت لك عيناه ونحل لك جسده ورغم لك أنفه رب لا تجعلني بدعاء ربي شقيا وكن بي رؤوف رحيما يا خير المسؤولين يا خير الموتين يا أرحم الراحمين۔ اللہم، اے میرے اللہ، انک تعلم وتری مکانی، تو جانتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں، وتسمع کلامی، تو میری بات کو سن رہا ہے، ولا یخفی علیک شیء من امری، اے اللہ میری زندگی کا کوئی بھی معاملہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، وتعلم سری وعلانیتی، اے اللہ تو میرا ظاہر بھی جانتا ہے، میرا باطن بھی جانتا ہے، ولا یخفی علیک شیء من امری، اے اللہ میری زندگی کا کوئی معاملہ تجھ سے چھپا ہوا نہیں، وانا البائس الفقیر، اللہ ایک بھوکے فقیر کی طرح تیری منت کرتا ہوں، المستغیث، جو تجھ سے مدد مانگ رہا ہے، المستجیر، اے اللہ جو کچھ کیا ہے اس کی اجرت دے دے مجھے، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی، اے اللہ میں زندگی کی ہر خطا کا تیرے حضور اقرار کرتا ہوں، معترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین، اے اللہ اس طرح سوال کرتا ہوں جس طرح مسکین سوال کرتا ہے، وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل، اے اللہ اس طرح گڑ گڑاتا ہوں جس طرح ایک گناہگار اپنے گناہوں پہ گڑ گڑاتا روتا ہے، وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل وادعوک دعاء الخائف الضریر، اے اللہ اس طرح کر رہتا ہوں جس طرح ایک زخمی اپنے زخموں سے چور ہو کے منتیں کرتا ہے، وادعوک دعاء الخائف الضریر من خضعت لک رکبتہ، اے اللہ کڑے کڑے کمر چک گئی، وفازت لک عیناہ، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، ونحل لک جسدہ، اے اللہ جسم کانپ رہا ہے، وَرَغِمَ لَكَ أَنفُهُ، اے اللہ رو رو کے ناک بھی بہہ رہی ہے، رب لا تجعلنی بدعاء ربی شقیا، اے اللہ مجھے یہاں سے نامراد نہ لٹانا، وَكُن بِي رَؤُوفٌ رَحِيمًا، تجھ سے زیادہ درگزر کرنے والا مہربان کوئی نہیں ہے، یا خیر المسئولین،
اے وہ بہترین ذات پاک جس سے سوال کیا جا سکتا ہے تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ یا خیر المعطین، اے وہ بہترین ذات پاک جو کسی کو کچھ دے سکتی ہے اسے مجھے بھی دے دے۔ یا ارحم الراحمین، اے دونوں جہانوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اپنے بندے محمد پر رحم کر دے۔ میرے بھائیوں، اس دعا سے توبہ کی، معافی کی، استغفار کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ اللہ کے ہاں کتنا محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن قائم ہونے سے پہلے اس دنیا کو بنانے کے دن سے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ ایک سوار 70 سال تک اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس کی چوڑائی کو نہیں پا سکتا۔ اے آدم کے بیٹو، اے حوا کی بیٹیو، اللہ نے توبہ کا دروازہ میرے اور آپ کے لیے کھولا ہے۔ حل من مستغفر، کوئی ہے اس سے استغفار کرنے والا؟ کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ، اس کا تیسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زندگی میں رمضان آیا اس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی تو اس پہ دوری ہے، اس پہ ہلاکت ہے۔ اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رمضان کے ہر دن میں اللہ ایک دعا کم از کم انسان کی ایسی ہوتی ہے جسے رد نہیں کرتے، قبول کر لیتے ہیں۔ میں اور آپ آج سے یہ نیت کر لیں کہ ہم نے اپنی معافی کی درخواست اللہ کو دینی ہے۔ اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ یہ جو کچھ ہے اس وقت دنیا میں ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہے، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے مالک الملک، ہم تجھ سے حد کرتے ہیں، اے اللہ خطاؤں سے حد الامکان بچنے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے استغفار کو قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر